السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ دوستو، آج میرا موضوع بحث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ 13 ہجری تا 24 ہجری تک خلیفہ کے منصب پہ فائز رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی شاخ بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے اور مسلمانوں کو بڑی اذیتیں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، چنانچہ فوراً ان کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ دونوں میاں بیوی قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو آپے سے باہر ہو گئے اور انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیا، مگر وہ یہی کہتے رہے کہ خواہ تم ہمیں جان سے مار دو، ہم اس دین سے باز نہیں آئیں گے۔ بہن اور بہنوئی کا یہ استقلال دیکھ کر ان کا دل بھی بسچ گیا۔ قرآن کے اوراق مانگ کر پڑھے تو اتنا اثر ہوا کہ فوراً ایمان لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بیعت کر لی۔ مکے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دبدبے اور رعب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر علی الاعلان کعبے میں نماز پڑھی اور کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ مزاحمت کرے۔ ہجرت شروع ہوئی تو مسلمان چوری چھپے گھروں کو خیر باد کہہ کر مدینہ جاتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 مسلمانوں کو ساتھ لے اعلانیہ نکلے اور قریش کو مخاطب کر کے کہا کہ جسے جان عزیز نہیں وہ آئے اور مجھے روکے، مگر کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ہجرت کے بعد تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اکثر اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے۔ جمادی ثانی 13 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ علالت کے دوران میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی سے مایوس ہو گئے تو صحابہ کو بلا کر اپنے جانشین کے بارے میں مشورہ کیا اور اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کر کے فرمایا کہ مجھے ان سے زیادہ موثوق کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان کی قابلیت اور اہلیت میں کوئی شبہ نہیں، مگر وہ قدر سخت گیر واقع ہوئے ہیں۔ اس پر صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ سخت اس لیے تھے کہ مجھے نرم دیکھتے تھے، اب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ تمام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران، شام اور مصر کی فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت خالد بن ولید کو عراق سے شام جانے کا حکم دیا تھا، چنانچہ وہ نصف فوج لے کر روانہ ہو گئے تھے اور باقی کی نصف کے ساتھ مثنیٰ عراق میں ہی مقیم رہے۔ ایرانی سپہ سالار بہمن جادویہ کو جب اس کا حال معلوم ہوا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے مثنیٰ پر چڑھایا، مگر شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ روم و ایران کی شاندار فتوحات کے علاوہ حضرت عمر فاروق کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مذہبی احکام کی روشنی میں ایک ایسے عادلانہ اور جمہوری نظام حکومت کی بنیاد ڈالی کہ جس کی نظیر شاید موجودہ ترقی یافتہ دور بھی پیش نہ کر سکے۔ ملکی اور فوجی اصلاحات کے لیے ان کا عہد حکومت خاص طور پر مشہور ہے۔ جمہوریت حضرت عمر کے نظام حکومت کی روح تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو ایک مطلق العنان حاکم یا ڈکٹیٹر نہیں سمجھا۔ ہر اہم کام میں ہمیشہ صحابہ کرام کا مشورہ لیتے تھے،
خاص حالات میں عام مسلمانوں سے بھی رائے لی جاتی تھی۔ مشورے کی روایت تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اور شورا یعنی مجلس مشاورت کا قیام بھی خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی پڑ چکا تھا، لیکن عہد فاروقی شورا کا بہترین دور گنا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا، جو معزز صحابہ اہل رائے پر مشتمل تھی، ایک کیبنٹ یا کونسل کی طرح تھی جس سے تمام ضروری معاملات میں مشورہ کرتے۔ اس کے علاوہ ایک عام اسمبلی عامۃ المسلمین کی تھی، جسے نہایت ہی اہم موقع پر یا غیر معمولی حالت میں بلایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے تمام مقبوضہ ممالک کو 11 صوبوں میں منقسم کیا: مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، کوفہ، بصرہ، مصر، فلسطین، خراسان، آذربائیجان اور فارس۔ ہر صوبے میں حاکم اعلیٰ، گورنر، جسے والی بھی کہتے تھے، میر منشی، امیر عسکر، کلکٹر، پولیس افسر، خزانچی اور قاضی ہوتے تھے۔ بعض حالات میں فوج کا سپہ سالار بھی علیحدہ ہوتا تھا، مگر بسا اوقات حاکم اعلیٰ، گورنر ہی سپہ سالاری کے فرائض بھی سر انجام دیتا۔ یہ صوبے مختلف اضلاع میں بٹے ہوئے تھے، اور ہر ضلع میں ایک عامل، ایک افسر خزانہ اور ایک قاضی ہوتا۔ والیوں اور عمال کے انتخاب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی احتیاط برتتے۔ ہمیشہ ایسے عہدیدار مقرر کیے جاتے جو واقعی اس کے اہل ہوتے، اکثر شورا سے مشورہ کرتے، اور بسا اوقات ان کا تقرر رعایا کی مرضی سے ہوتا۔ ہر والی کو اس کی تقرری کے وقت ایک پروانہ دیا جاتا، جس میں اس کے اختیارات اور فرائض کی تشریح ہوتی۔ جہاں وہ مقرر ہو کر جاتا، وہاں کے لوگوں کے سامنے یہ پروانہ پڑھ کر سنا دیا جاتا، تاکہ وہ مقررہ حدود سے تجاوز نہ کرنے پائے۔ ہر عہدیدار سے عہد لیا جاتا کہ وہ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا، باریک کپڑے نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، دروازے پر دربان نہیں رکھے گا، حاجت مندوں کے لیے اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ اس کے علاوہ والیوں کی تعیناتی کے وقت ان کے مال و اسباب کی ایک فہرست تیار کر لی جاتی، اور واپسی پر اگر اس کا سامان فہرست میں درج شدہ چیزوں سے زیادہ نکلتا تو باقاعدہ باز پرس ہوتی اور زائد مال ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر دیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف ضرب المثل ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں وہ کسی سے بھی رعایت نہ برتتے، آقا، غلام اور اپنے پرائے سب کے ساتھ یکساں سلوک ہوتا۔ قاضیوں کے انتخاب میں حضرت عمر بڑی احتیاط سے کام لیتے، اور صرف انہی بزرگوں کو اس منصب کے لیے منتخب کیا جاتا جو علم، تقویٰ اور امانت و دیانت کے لحاظ سے سب سے برگزیدہ ہوتے۔ رشوت کی روک تھام کے لیے قاضیوں کی بڑی بڑی تنخواہیں مقرر کیں۔ نیز یہ شرط لگا دی کہ صرف دولت مند اشخاص ہی قاضی بنائے جائیں، کیونکہ دولت مند رشوت کی طرف بہت کم مائل ہوتے ہیں، اور معزز آدمی فیصلہ کرنے میں کسی سے مرعوب نہیں ہوتا۔ پولیس اور جیل خانے کا قیام بھی حضرت عمر کے دور میں ہی آیا۔ قیام امن کی خاطر سیغہ احداث یعنی پولیس کے شعبے کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے شہروں اور قصبوں کی اندرونی حفاظت کا کام لوگ خود ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے پہرے داروں کا تقرر کیا، جن کا فرض راتوں کو گشت کرنا اور تاریکی کے اوقات میں حفظ امن تھا۔ اس سے پہلے عرب میں جیل کا رواج نہ تھا۔ حضرت عمر نے مختلف شہروں میں جیل خانے قائم کیے، اور بعض جرائم کی سزاؤں میں ترمیم کر کے قید کی سزا مقرر کی۔ مثلاً عادی شرابیوں کو شرعی حد جاری کرنے کی بجائے جیل خانوں میں بھیجا جانے لگا۔
حضرت عمر نے دارالخلافہ اور تمام صوبوں کے مرکزی مقامات پر بیت المال قائم کیے اور ان کے لیے وسیع عمارتیں بنوائیں۔ بیت المال کا حساب کتاب رکھنے کے لیے قابل اور دیانتدار افسروں کو تعینات کیا۔ رفع عامہ کے کام کیے۔ رفع عامہ کے کاموں کے لیے حضرت عمر نے ایک وسیع محکمہ قائم کیا جس کے تحت لاکھوں مزدور کام کرتے تھے۔ صرف مصر میں 1,20,000 مزدور حکومت کی جانب سے اس قسم کے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ حضرت عمر نے تعلیم کو بڑی ترقی دی۔ زیادہ تر تعلیم مذہبی نوعیت کی ہوتی تھی، اس لیے تمام والیوں اور عاملوں کو اس امر کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ وہ اپنے دیگر فرائض کے ساتھ ساتھ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم بھی دیں۔ قرآن و سنت کے علاوہ عربی زبان اور ادب کی تعلیم بھی لازمی قرار دی۔ بچوں اور بالغوں کو سب کے لیے درس و تدریس کا انتظام کیا گیا۔ اکثر مسجدیں ہی مدرسوں کا کام دیتی تھیں۔ حضرت ابوبکر کے عہد میں فوج کا کوئی باقاعدہ محکمہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 ہجری میں ولید بن ہشام کے مشورے سے ایک مستقل اور منظم صیغہ فوج قائم کیا۔ قریش اور انصار کے نام رجسٹروں میں درج کرا کے ان کے رتبوں کے لحاظ سے تنخواہیں مقرر کیں۔ جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کی تنخواہیں سب سے زیادہ تھیں۔ فوج کو 2 حصوں میں منقسم کیا، ایک وہ جو ہر وقت جنگی مہمات میں مشغول اور مستقل فوجی چھاؤنیوں میں رہتی تھی، گویا یہ باقاعدہ فوج تھی۔ دوسرے وہ جو اپنے گھروں میں رہتے تھے لیکن بوقت ضرورت طلب کر لیے جاتے تھے، انہیں بھی تنخواہیں ملا کرتی تھیں۔ آج کل کی اصطلاح میں ایسی فوج کو ریزرو فوج کہتے ہیں۔ عرب کے ہمسایہ میں 2 بڑی سلطنتیں تھیں، روم اور فارس، اور انہی سلطنتوں کے بیشتر علاقے مسلمانوں نے فتح کیے۔ جب یہ ممالک مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو ان کی حالت یکدم تبدیل ہو گئی۔ حضرت عمر نے انہیں مسلمانوں کے ساتھ مساویانہ حقوق دیے اور ان کا درجہ وہی ہو گیا جو برابر کے معاہدہ کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ ذمیوں کی جان و مال کو مسلمانوں کی جان و مال کے برابر قرار دیا۔ ذمیوں سے فوجی خدمات نہیں لی جاتی تھیں، اس لیے اس کے عوض ان کی جان اور مال کی حفاظت کے صلے میں انہیں ایک ٹیکس دینا پڑتا تھا جسے جزیہ کہتے تھے، لیکن جزیہ کی شرح زکوٰۃ سے کم تھی۔ جو لوگ مفلس اور نادار تھے انہیں جزیہ سے مستثنی قرار دیا گیا تھا۔ انہی مہربانیوں اور احسانات کی بدولت ذمی اکثر اپنے ہم مذہب حکمرانوں کے بجائے مسلمانوں کی حکومت کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کے لیے رسد بہم پہنچانے کا بندوبست کرتے، اسلامی لشکر کے لیے سڑکیں اور پل تیار کرتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جاسوسی اور خبر رسانی کا کام کرتے۔ حضرت عمر بڑے بہادر، جری اور نڈر مسلمان تھے۔ خلیفہ بن کر آپ نے جس حسن اخلاق اور حسن عمل کا نمونہ پیش کیا وہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ اپنے آپ کو معمولی رعایا کے برابر سمجھتے اور ہر شخص کو ان پر نکتہ چینی کی عام اجازت دی۔ رعایا کی خبر گیری میں اس قدر مبالغہ کیا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر چکر لگاتے۔ عدل و انصاف کا یہ علم کہ اپنے پرائے شاہ و گدا، آقا و غلام میں کوئی تمیز نہ رکھتے تھے۔ دروازے پر کبھی دربان نہ بٹھایا اور عمال کو سخت ہدایت دی کہ اپنے دروازے ہر فریادی کے لیے کھلے رکھیں۔ زہد و قناعت اور سادگی میں آپ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ممتاز تھے۔ ایک نامور، فاتح اور بے مثل حکمران کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے فقیہ اور مجتہد اور محدث بھی تھے۔ آپ کا عہد خلافت 13 ہجری تا 24 ہجری 23 ہجری کے آخر میں ابو لولو ایک
غیر مسلم اجمی غلام نے کسی ذاتی رنجش کی بنا پر فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا اور 6 مہلک زخم لگائے جن سے آپ جانور نہ ہو سکے اور تیسرے روز عالم بقا کو رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔